محترم حاضرین، کل ہم نے سورہ یوسف کے واقعے کو شروع کرنے کی ابتدا کی، تھوڑا سا اس کا ذکر کر میں کل جہاں پر ہماری گفتگو کا اختتام ہوا تھا وہیں سے بات کو شروع کرتا ہوں۔ سورہ یوسف اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے احسن القصص، یعنی قرآن پاک کے بہترین واقعات میں سے یہ ایک قصہ ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا جس کو اپنے والد محترم سے وہ ذکر کرتے ہیں۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ اس خواب کو تم اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، اور باپ کی محبت یوسف علیہ السلام کے لیے زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بھائیوں کو کچھ حسد ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھائی اپنے چھوٹے یوسف علیہ السلام جو کہ یعقوب علیہ السلام کے 11ویں نمبر کے بیٹے ہوتے ہیں انہیں لے جاتے ہیں جنگلات میں، یہاں تک کہ انہیں کنویں میں ڈال دیتے ہیں اور یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ پھر اللہ کی جیسی مرضی تھی، کنویں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قافلے کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو نکالتا ہے، پھر مصر کے بازار میں لے جایا جاتا ہے، یوسف علیہ السلام کی بولی اڑائی جاتی ہے، حتیٰ کہ عزیز مصر یعنی جو مصر کا گورنر تھا وہ یوسف علیہ السلام کو خرید دیتا ہے ان کے وزن کے مطابق سونے میں، اور لے جا کر اپنی بیوی زلیخا کو دیتا ہے۔ اب زلیخا کی محبت حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بڑھ جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ زلیخا ارادہ کر لیتی ہے، تمام اپنے گھر کی سپاہیوں اور نوکروں کو باہر نکالتی ہے اور پورے دروازے محل کے بند کر لیتی ہے، یوسف علیہ السلام کے کمرے میں لیتی ہے اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے یوسف کی حفاظت فرمائی ہر اعتبار سے کہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے زلیخا بڑھنے لگتی ہے تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھ پر یہ حق نہیں بنتا ہے کہ جس نے میری پرورش کی، جس نے مجھے مصر کے بازار سے خریدا، اس کے احسان کا بدلہ میں ایسے چکاؤں کہ اس کے گھر والے کے ساتھ کچھ زیادتی کروں۔ لہٰذا ہے زلیخا مجھ سے زیادہ تجھ پر حق ہے کہ تو عزیز مصر کی خاتون ہے، اس کا تجھ پر بڑا احسان ہے، تو اس طریقے سے اس کی عزت کو نیلام نہ کر۔ حتیٰ کہ گفتگو کے دوران بہت ساری نصیحتیں یوسف علیہ السلام کہتے ہیں لیکن زلیخا پہ اس کا اثر نہیں پڑتا ہے، تو یوسف علیہ السلام بہتر اسی میں سمجھتے ہیں کہ میں خود اس کمرے سے نکل جاؤں، لہٰذا آپ کمروں کے دروازے کھولتے ہوئے باہر نکل آتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب باب الداخلہ مین دروازے پر جب آ جاتے ہیں تو زلیخا پیچھے سے یوسف علیہ السلام کو پکڑتی ہیں اپنی طرف رغبت دلانے کے لیے، لیکن یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹ جاتا ہے اور اسی دوران میں عزیز مصر یعنی زلیخا کا جو حقیقی شوہر تھا وہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ واقعے کو منظر کو دیکھ کر عزیز مصر کو بھی بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ایک طرف بھاگتے ہوئے یوسف علیہ السلام ہے، دوسری طرف زلیخا ہے، کرتا پھٹا ہوا ہے، منظر عجیب سا تھا، کسی بھی شوہر کے لیے برداشت کے قابل نہیں تھا۔ تو فوراً عزیز مصر زلیخا سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ تو فوراً یہاں پر حرکت چینج کرتے ہوئے زلیخا کہتی ہے کہ دیکھو تم نے یوسف پر اتنے احسانات کیے، اس کے بدلے میں یوسف نے تمہاری بیوی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ تو یوسف علیہ السلام تعجب میں پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عزیز مصر کسی بھی طریقے کے فیصلہ لینے سے پہلے میری بات کو بھی سن لینا۔ زلیخا کو یہ یقین تھا اگر میں عزیز مصر کو راضی کر لوں یوسف کے خلاف تو یوسف کو وہ قتل بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ عشق اتنا بڑھ چکا تھا کہ اپنے محبوب کو قتل ہوتا ہوا زلیخا نہیں دے سکتی، لہٰذا وہ الزام بھی لگاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ وہاں پر سزا کو بھی مقرر کرتی ہے۔ یہ ایک عشق کا عجیب منظر ہے کہ الزام بھی تھا، سزا بھی تھی، اپنے پسند کی تھی۔ کہتی ہے زلیخا کہ اے عزیز مصر یوسف نے زیادتی کی ہے لیکن تو یوسف کو قتل نہ کرنا بلکہ اس کو قید و بند کی زندگی کر دینا، یعنی جیل میں ڈال دینا، کیونکہ پتا تھا زلیخا کو کہ میرا شوہر میرے ساتھ کی زیادتی کو برداشت نہیں کر سکتا اور وہ قتل کا حکم بھی دے سکتا ہے یوسف علیہ السلام کے لیے، لیکن میرا عشق گوارا نہ کرتا کہ یوسف کو برسر عام قتل کیا جائے۔ تو زلیخا کے عشق نے الزام بھی لگایا، سزا بھی مقرر کر دیا۔ تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ عزیز مصر تو فیصلہ لینے کا پورا حقدار ہے، لیکن میری گواہی بھی میری جانب سے لے لینا کہ کسی بھی طریقے کے فیصلے سے پہلے میری بات سن لینا کہ میں نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، زلیخا کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے۔ عزیز مصر اس کے اوپر گواہ پوچھتا ہے، جو کہ سپاہی نوکر جا کر پورے محل کے باہر ہوتے ہیں، کوئی گواہ ظاہری طور پر نہیں ہوتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام وہاں پر کہتے ہیں کہ یہاں پر جھولے میں ایک بچہ ہے جو کہ شیر خوار ہے، دودھ پیتا ہوا ہے، وہ بچہ خود میری گواہی دے گا مال تعمیر کی۔ تو عزیز مصر کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ فرماتا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ وہ جو بچہ ہوتا ہے وہ زلیخا کے ماموں کا بیٹا ہوتا ہے۔ تو فوراً وہاں پر جاتے ہیں، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ بچے نبی کی پاک دامنی کی گواہی اللہ تجھ سے دلائے گا، اس حقیقت حال کو تو بیان کر جس کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو وہ بچہ جو کہ جھولے میں ہوتا ہے، شیرخوار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان میں قوت عطا فرماتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے عزیز مصر فیصلہ پانی کی طرح صاف ہے، اگر کرتا سامنے کے جانب سے یوسف علیہ السلام کے پھٹا ہوا ہے تو سمجھ لینا زیادتی یوسف علیہ السلام کی طرف سے ہے اور زلیخا یہاں پر مظلوم ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو سمجھ لینا کہ زیادتی زلیخا کی طرف سے ہے اور مظلوم یہاں پر یوسف علیہ السلام ہے۔ تو عزیز مصر جو ہی کرتا دیکھتا ہے تو تعجب کرتا ہے کہ کرتا یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے پھٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو پورا منظر
عزیز مصر کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں پر میری بیوی کی غلطی ہے، یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے دیکھو یہ باتوں کو محل کی چار دیواری میں ہی رکھنا، اس کو یہاں سے باہر نہ لے جانا ورنہ میری عزت نیلام ہو جائے گی، میری عزت اب تمہارے ہاتھوں میں ہے، لہٰذا اس بات کو یہیں پر دفن کر دینا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جس طریقے سے دیواروں کے کان ہوتے ہیں، یہ منظر ایسا عجیب و غریب تھا کہ شاہی محل میں جو کہ رونما ہوا تھا، جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیلتے ہوئے جاتی ہے، اتنی پھیلتے جاتی ہے کہ عورتوں میں جو شاہی گھرانے کی عورتیں ہوتی ہیں ان کے درمیان اب جب بھی گفتگو ہو رہی ہے یہی ذکر ہو رہا ہے کہ زلیخا اپنے گھر کے نوکر کے اوپر عاشق ہو چکی ہے۔ اب یہ بات بہت زیادہ پھیل جاتی ہے حتیٰ کہ زلیخا کی کنیزہ ان کو یہ بات بتانے لگتی ہے کہ شہر میں آپ کا ایسا ایسا ذکر ہوتے جا رہا ہے، تو ایک مرتبہ دعوت کرتی ہے زلیخا، میں اسی کے ساتھ واقعے کو بتا رہا ہوں، زیادہ تفصیل میں جائے بغیر۔ تو زلیخا کیا کرتی ہے، ایک مرتبہ دعوت کرتی ہے پورے کے پورے خواتین جو کہ زلیخا کے تعلق سے ایسی ویسی باتیں کہہ رہی ہیں، دعوت کرتی ہیں اور ان کے لیے بہترین دسترخوان کا انتظام کرتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ اچھا لباس پہن لیجیے، جب میں کہوں آپ خواتین کے سامنے آ جائیں۔ یوسف علیہ السلام پہلے اس کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے نہیں چنا، تم جس طرف بلا رہے ہو یہ محض اور محض فحشیت ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، میں اس طرف آنے والا نہیں۔ لیکن زلیخا بار بار اصرار کرتی ہے آپ کو آنا پڑے گا، آنا پڑے گا، یہ میرا حکم ہے، شاہی گھرانے کی شاہانہ عورت کا حکم ہے، آپ کو آنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ تو زلیخا کا جب اصرار بہت زیادہ بڑھنے لگتا ہے تو یوسف علیہ السلام راضی ہوتے ہیں، لیکن شرط پر کہ میں سامنے نہیں آؤں گا بلکہ میں ایک پردے کے پیچھے سے گزر جاؤں گا۔ تو بات راضی ہو جاتی ہے، یوسف علیہ السلام اچھے کپڑے زیر تن کرتے ہیں، پھر ایک پردہ بیچ میں لٹکایا جاتا ہے جو کہ باریک سا ہوتا ہے، دوسری طرف خواتین یہ بیٹھ جاتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ان کے ہاتھوں میں سیب دیے جاتے ہیں، جب یہ سیب لے کر کاٹنے لگتے ہیں تو اسی دوران یوسف علیہ السلام پردے کے دوسری جانب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب زلیخا جتنی ہے جب پوری طریقے سے مشغول ہو چکی ہیں خواتین سیب کاٹنے میں، تو اسی دوران فوراً حکم دیا جاتا ہے زلیخا کی طرف سے کہ یوسف کو یہاں سے گزرنے کے لیے کہو۔ تو یوسف علیہ السلام جیسے پردے کے پیچھے سے گزرتے ہیں، وہ سیب کاٹتے کاٹتے حسن یوسف میں ایسے ڈوب جاتی ہیں کہ اپنی انگلیاں بھی کاٹ دیتے ہیں، انہیں خیال بھی نہیں ہوتا ہے۔ حسن یوسف کا ایسا اثر ان پر ہو جاتا ہے حتیٰ کہ پورے خواتین کہتے ہیں ماشاء اللہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ یہ تو ایک فرشتہ ہے، ایسا جمال ایسی خوبصورتی والا شخص ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اس کے بعد زلیخا اتمام حجت کے لیے کہتی ہیں کہ تم نے میرے عشق پر سوال اٹھایا تھا، دیکھو میں جسے عشق کرتی ہوں جو میرا محبوب ہے وہ ایسا ویسا نہیں، وہ حسن سراپا یوسف بنا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد وہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا اب یہ لوگ مجھے ہر وقت اسی طریقے کے کاموں میں مشغول رکھیں گے، بہتر ہے کہ مجھے قید و بند کی زندگی دی جائے، میرے مولا مجھے قید خانے کی زندگی بہتر ہے، ماں سوا اس کے کہ یہ لوگ مجھے گندی چیزوں کی طرف بلائیں، نفسانی خواہشات کو مٹانے کے لیے بلائیں۔ بہرحال اس کے بعد جب یہ واقعہ بڑا مشہور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد عزیز نبی سے سمجھ جاتا ہے کہ اس واقعے کو یہیں پر دفنانے کا ختم کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا جائے۔ بہرحال اس کے بعد یوسف علیہ السلام قید میں جاتے ہیں، جب یوسف علیہ السلام قید میں جاتے ہیں تو آپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں قید خانے میں جا کر بھی دین کی دعوت دیتے ہیں، وہاں پر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جیل کوئی شریک لوگوں کا گھر تو ہوتا نہیں ہے، بدماش بھی ہے، جواری بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، زانی بھی ہے، دھوکہ دینے والے بھی ہیں، مرڈر کرنے والے بھی ہیں، مختلف قسم کے لوگ وہاں پر ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کے درمیان رہ کر انہیں دین کی دعوت دیتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں اور انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی وہ تعلیم جو یوسف علیہ السلام اللہ کے پاس سے لے کر آئے جو کہ وحی انہیں کی گئی ہے، وہ تعلیمات آپ کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق کم و بیش 12 سال یوسف علیہ السلام اس جیل میں ہی گزارتے ہیں۔ اس کے بعد 2 قیدی وہاں پر آتے ہیں، 2 قیدی جس میں سے ایک قیدی وہ ہوتا ہے جو کہ بادشاہ وقت کو شراب پلانے کا کام کرتا تھا، ایک قیدی وہ ہوتا ہے جو کہ باورچی ہوتا ہے بادشاہ وقت کے پاس۔ ان دونوں کے الزام ہوتا ہے کہ یہ دونوں زہر دینے کا کام کیے ہیں بادشاہ وقت کو۔ بادشاہ سے مراد یہاں پر عزیز مصر نہیں ہے، زلیخا کے شوہر نہیں ہے، بادشاہ سے مراد وہ جو پورے مصر کا سب سے بڑا حاکم ہے، اس کو زہر دینے کا کام کیے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد یہ دونوں اپنا واقعہ ایک خواب کی شکل میں سناتے ہیں کہ اے یوسف باورچی کہتا ہے کہ میں نے رات میں خواب میں دیکھا ہے کہ میں روٹیوں کی ٹوکری لے کر کھڑا ہوا ہوں اور کوے اس میں سے کھاتے جا رہے ہیں، اور جو شراب پلانے والا تھا وہ کہتا ہے ساقی کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں انگور کے گوشوں کو توڑ کر اس کے رس کو نکال کر میں بادشاہ وقت کو پلاتے جا رہا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو تم نے خواب دیکھا ہے باورچی کہ تم
ایک چنگیری کی طرح سے روٹیوں کا کٹورا لے کر تم کھڑے ہوئے ہو اور اس میں سے کوے کھاتے جا رہے ہیں، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہیں 3 دن کے بعد پھانسی دی جائے گی، اور اے ساقی تم جو انگور کے گوشے نچوڑ کر جو تم شراب پلا رہے ہو، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہیں 3 دن کے بعد رہا کیا جائے گا۔ واقعے کے مطابق خواب کی تعبیر جیسی ہوتی ہے، یوسف علیہ السلام کرتے ہیں بالکل ویسے ہی ہوتا ہے، باورچی کو سولی پر چڑھایا جاتا ہے اور جو شراب پلانے والا ہوتا ہے اسے رہا کیا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ جب تم چلے جانا بادشاہ کے بعد تو میرے متعلق بیان کرنا کہ کس طریقے سے مجھے پھنسایا گیا ہے اور یہاں پر قید خانے میں رکھ دیا گیا ہے، اور تمام ان باتوں کو یہاں پر ذکر کر دینا۔ تو میرے ہاتھ ساقی جب جاتا ہے بادشاہ کے بعد تو اس بات کو بھول جاتا ہے۔ 12 سال کا عرصہ یوسف علیہ السلام کا قید خانے میں گزرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ خوابوں کی تعبیر فرماتے تھے اور آپ کو اس کے حقیقت کے ساتھ بیان فرماتے تھے۔ تو بادشاہ کو ایک دن خواب پڑتا ہے۔ خواب کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ دیکھتا ہے کہ 7 گائیں ہیں جو کہ دبلی پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ ایک عجیب و غریب سا وہ خواب ہوتا ہے، بادشاہ کو اس کی تعبیر سمجھ میں نہیں آتی۔ تو تمام نجومیوں کو، اہل علم کو بلا کر وہ خواب سناتا ہے، تمام لوگ اس خواب کی تعبیر نہیں کر پاتے۔ حتیٰ کہ جو شراب پلانے والا ہوتا ہے جو قید خانے سے چھوٹ کر آیا تھا، اسے یاد آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام ہے جو خوابوں کی بہترین تعبیر کرتے ہیں۔ بادشاہ کو خواب کی تعبیر کرنے کے والے شخص یعنی یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے اور کہتا ہے میں اس شخص کو جانتا ہوں کہ خوابوں کی بہترین تعبیر کرتے ہیں۔ تو بادشاہ اجازت دیتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر لے کر آؤ۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ فلاں فلاں اسی طریقے کا خواب بادشاہ کو آیا ہے، عجیب و غریب خواب ہے، اس کی تعبیر کیا ہے کہ 7 ہڈی کھڈی بہت مضبوط گائیں ہیں جو دبلی پتلی گایوں کو کھا جا رہی ہیں، اور 7 ہری بھری سبزیاں کلر کی بالیاں ہیں راس کے لیے رکھی گئی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں جو کہ خشک ہیں، سوکھی ہوئی ہیں۔ یہ عجیب و غریب واقعہ ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے پاس 7 سال تک بہترین طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کھیتوں سے اناج اگائے گا۔ اس کے بعد 7 سال وہ آنے والے ہیں جو کہ خشک پڑ جائے گا، قحط پڑ جائے گا، لہٰذا جو 7 سال جو جمع کر کے تم اناج رکھو گے آنے والے 7 سال تک وہ کام آنے والا ہے۔ تو اس کے بعد یہ خواب کی بہترین تعبیر سننے کے بعد شراب پلانے والا وہ ساقی آ کر بادشاہ کو سناتا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوتا ہے اس واقعے سے، کہتا ہے کہ میں یوسف علیہ السلام سے واقعہ سننا چاہتا ہوں، لہٰذا انہیں بلایا جائے۔ تو یوسف علیہ السلام یہ شرط کرتے ہیں کہ مجھے اپنے دربار میں بلانے سے پہلے بادشاہ کو میری یہ شرط منظور کرنی ہوگی کہ مجھ پر جو کچھ بھی الزامات لگائے گئے ہیں زلیخا کی طرف سے پہلے اس کا برات کا اظہار کرنا ہوگا، الزامات سے مجھے بری کرنا ہوگا، ورنہ لوگ مجھ پہ باتیں کریں گے، تانے لگائیں گے۔ تو اس کے بعد جو مصر کا بڑا حاکم بادشاہ ہوتا ہے زلیخا کو بلاتا ہے، شاہی گھرانے کی عورتوں کو بلاتا ہے، حقیقت حال بیان کرنے کے لیے کہتا ہے۔ تو تمام شاہی گھرانے والے کہتے ہیں کہ زلیخا کی اپنی زیادتی تھی یوسف علیہ السلام کی طرف، یوسف علیہ السلام نے کبھی بھی رغبت نہیں کی زلیخا کی طرف، بلکہ زلیخا ہمیشہ وابستہ تھی یوسف علیہ السلام کی طرف، اور وہ ہمیشہ ان سے اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ جب برات کا اظہار ہو جاتا ہے پوری طریقے سے یوسف علیہ السلام کے، اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے بلایا جاتا ہے۔ بہرحال جب یوسف علیہ السلام آتے ہیں بادشاہ کے پاس، جو خواب کی تعبیر انہوں نے جیل میں بیان کی تھی وہی کہتے ہیں کہ 7 سال تک اچھی پیداوار آپ کو کرنا ہوگی، آنے والے 7 سال بڑے ہی کٹھن ہوں گے، قحط میں گزریں گے۔ اس وقت میں گودام کا کوئی سسٹم نہیں تھا اناج کو اسٹور کر کے رکھنے کا۔ تو بادشاہ کے سامنے یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ آخر اس پلان پہ ایگزیکیوٹ کیسا کیا جائے، اس پہ عمل کیسا کیا جائے، یہ بڑا مسئلہ ہے، اس کا حل کیسا ہو۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، کوئی بچے ہیں تھوڑا اوپر دیکھیں، ہمارے نام پہ بہت ڈسٹربنس ہو رہا ہے، درود پاک پڑھیں ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل الصلوات۔ ایک مرتبہ تمام زور اور آواز سے بلند ذرا درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل الصلوات وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے تو بیان کرنے والا سننے والا پورا مشغول ہونا چاہیے، تھوڑی آوازیں وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹربنس ہو جاتا ہے، لہٰذا درود پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت لائیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل الصلوات وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام جب آتے ہیں بادشاہ کے دربار میں تو آپ یہ فرماتے ہیں دیکھیں جب آدمی باصلاحیت ہوتا ہے تو خود کو ثابت کرنے کی اسے ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جب بادشاہ کے سامنے یہ مسئلہ آتا ہے کہ اسٹور کیسے کیا جائے، اناج جمع کیسے کیا جائے، تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے بادشاہ وقت اس بات کی ذمہ داری آپ مجھے دے دیں، میں اس چیز کا علم رکھتا ہوں، قابلیت رکھتا ہوں کہ اناج کو کیسے اسٹور کیا جاتا ہے اور اس کو کیسے
آنے والے سالوں کے لیے محفوظ کیا جا سکتا ہے، میں اس کا علم رکھتا ہوں. تو بادشاہ آپ کو ذمہ داری دیتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کے پاس پورے خزانوں کی چابی آ جاتی ہے مصر کی. حتیٰ کہ جب بادشاہ دیکھتا ہے یوسف علیہ السلام کا جذبہ کام کرنے کا، ان کی خدمت کا جذبہ، ان کی صلاحیتوں کو دیکھتا ہے، تو اس کے بعد جو عزیز مصر ہوتا ہے، زلیخا کا جو شوہر ہوتا ہے، کیا کرتا ہے بادشاہ؟ عزیز مصر کو معزول کرتا ہے، اپنی کرسی سے ہٹا دیتا ہے، یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیتا ہے اور پورے مصر کا گورنر انہیں بنا دیتا ہے. اختیارات ان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ آپ جیسا چاہیں ان 7 سالوں میں اناج کو جمع کریں. تو یوسف علیہ السلام پورے شہر میں پورے کام کرنے والوں کو جمع کرتے ہیں، اپنا پلان سمجھاتے ہیں اور 7 سال میں کیا کرتے ہیں؟ بہترین کاشتکاری بھی کرتے ہیں، اطراف سے اناج کو بھی خریدتے ہیں، بڑے بڑے گودام بناتے ہیں جہاں پر اناج کو اسٹور کیا جانا شروع کیا جاتا ہے. اسی دوران عزیز مصر کا انتقال بھی ہوتا ہے اور یہاں پر زلیخا اکیلی ہوتی ہیں. تو بادشاہ وقت جو بڑا بادشاہ ہوتا ہے وہ زلیخا کو بھی بلاتا ہے، یوسف علیہ السلام کو بھی بلاتا ہے اور بلا کر دونوں کا آپس میں ایک کراتے ہوئے دونوں کا آپس میں نکاح کرا دیتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نکاح فرماتے ہیں حضرت زلیخا سے. تو لہٰذا یہاں پر جب دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے اسی دوران تو دونوں کو 2 لڑکے بھی ہوتے ہیں. بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں زلیخا سے، اے زلیخا کیا یہ پاک رشتہ نہیں جو اللہ نے ہمارے درمیان بنایا ہے؟ تو زلیخا کہتے ہیں یقیناً نکاح سے بڑھ کر کوئی پاک رشتہ ہو نہیں سکتا. تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو تم نے زیادتیاں کی، کیا وہ رشتہ اچھا ہے یا نکاح والا یہ رشتہ اچھا ہے؟ تو زلیخا کہتی ہیں میری طرف آپ کسی بھی طریقے کے حکم لگانے سے پہلے میری بات کو سنیں. عزیز مصر عورتوں کی طرف رغبت نہیں کرتا، لہذا میں نے جب آپ کو دیکھا تو میں آپ کے اوپر عاشق ہو گئی، لہذا میں نے جو کچھ بھی کیا ہے آپ کے عشق میں کیا. شاید وہ عشق نہیں میرا سچا تھا کہ اللہ نے آپ کو اور مجھے ایک پاک رشتے میں باندھ دیا ہے. تو میرا یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ بہترین رشتہ ہے نکاح کے ذریعے مرد اور آدمی کے درمیان جو قائم کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زلیخا میں یہ برکت عطا فرمائی کہ جب زلیخا کا نکاح یوسف علیہ السلام سے ہوتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت زلیخا کو پوری جوانی لوٹا دیتا ہے اور وہ جوان ہو کر یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آ جاتی ہے. یہ برکت تھی نکاح کی، ایک نبی کی صحبت کی. مفسر اکرام یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ زلیخا علیہ السلام جو کہ ایک نبی کی خاتون ہے اور یوسف علیہ السلام کی صحابیہ ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے اوپر ایمان لائی ہے، لہذا ان کا ادب و احترام سے نام لینا ہمارے اوپر فرض ہے. بالخصوص یہاں پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قاضی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زلیخا علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان جو معاملات ہوئے ہیں ان کے اوپر ایسی کسی بھی طریقے کے نازیبا الفاظ کا استعمال کرنا اشارتاً یا کنایتاً یا قطعاً حرام ہے. کہ آج کل دیکھتے ہیں شعراء جو ہے نا یوسف علیہ السلام زلیخا کے درمیان کے جو معاملات ہوئے ہیں اس کو اشعار کے ذریعے سے عاشقانہ انداز میں بیان کرتے ہیں. تو یاد رکھیے بالکل حرام ہے کسی طریقے کی بھی غلط نسبت دونوں کے درمیان قائم کرنا. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی ہر طریقے سے حفاظت فرمائی تھی. حالانکہ عورت وہ چیز ہوتی ہے کہ آدمی ہمیشہ اس کے طرف چلے جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت ایسی فرمائی. زلیخا نے جب بھی اس کی زیادتی کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل کی بھی حفاظت فرمائی، ان کے نگاہوں کی بھی حفاظت فرمائی. حالانکہ یہ ایک آدمی سے ہونا پریکٹیکل ممکن نہیں تھا، لیکن چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، معصوم ہیں، اللہ نے ان کی اس طریقے سے حفاظت فرمائی. ورنہ ایک آدمی کے لیے عورت سے عشق سے بچنا آپ کہہ سکتے ہیں موجودہ وقت میں بہت کٹھن ہو جاتا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے آپ نبی ہیں، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی ہے. تو بہرحال اس کے بعد کیا ہوتا ہے 7 سال تو اچھے خوشحال والے گزر جاتے ہیں. خشک سال جب آ جاتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کے پاس لوگ آتے ہیں اناج خریدنے کے لیے. پہلے پیسوں میں خریدتے ہیں، اس کے بعد سونے زیورات دے کر خریدنے لگتے ہیں، اس کے بعد غلاموں کو بیچ کر خریدنے لگتے ہیں، اس کے بعد جانوروں کو دے کر خریدنے لگتے ہیں. اس کے بعد ایسے ہی جب 7واں سال آ جاتا ہے لوگ اپنے آپ کو گروی رکھ کر کھانے کے لیے اناج خریدنے لگتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پورا کا پورا مصر گروی ہو جاتا ہے اناج کے خاطر، کھانے کے خاطر. اس کے بعد یوسف علیہ السلام بادشاہ وقت کے بعد جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پورے جانور، مال، دولت، یہاں تک کہ انسان بھی ہمارے غلام بن چکے ہیں اناج کے بدلے میں. اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو بادشاہ وقت کہتا ہے کہ یوسف آپ علم والے ہیں، آپ بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں، آپ جو فیصلہ کرنا ہے چاہتے ہیں کر لیجیے. تو یوسف علیہ السلام پورے مصر کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں، تم نے اپنے جانوروں کو، اپنے پیسوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی جان کو اس قحط کے سالوں میں اناج کے بدلے میں میرے پاس گروی رکھا ہے. کیا تم جانتے ہو؟ تمام لوگ کہتے ہیں بالکل ہم جانتے ہیں. کیا تم میرے غلام بن چکے ہو؟ تمام مصر والے کہتے ہیں ہاں ہم ان کے غلام بن چکے ہیں اناج کے بدلے میں. تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کے حکم سے تم تمام کو اپنی غلامی سے آزاد کر دیتا ہوں، تمہیں مال بھی لوٹا دیتا ہوں، تمہیں اناج بھی لوٹا دیتا ہوں.
مفسرین اکرام اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ پورا مصر یوسف علیہ السلام کا غلام بنے اور یوسف علیہ السلام نے آزاد کرے. کیوں؟ کیونکہ اللہ یوسف علیہ السلام کو مقام دینا چاہتا تھا اور وہ مقام پر کوئی تانا یہ نہ دے کہ یوسف تو وہ تھے جو مصر میں آ کر خریدے گئے غلام تھے, غلامی میں زندگی گزار کر بادشاہ بنے ہیں, یہ کوئی تانا نہ دے. اس لیے اللہ نے پورے مصر کو یوسف علیہ السلام کا غلام بنایا اور یہ پورے مصر والے یوسف علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام ہو گئے. تو کسی کے اندر یہ مجال نہیں رہی کہ یوسف علیہ السلام کو غلام کا تانا دے سکے اور بادشاہ وقت کا آزاد کیے ہوئے غلام ہونے کا تانا دے سکے. تو میرے ہاتھ اس ساتھ ساتھ میں یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہوتے ہیں کنعان میں رہنے والے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے, وہ بھی آپ کے پاس آتے ہیں, آ کر اناج لینا چاہتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے پہچان لیتے ہیں, یوسف علیہ السلام نے اناج دیتے ہیں, اناج دے کر انہیں واپس پیسے بھی لوٹا دیتے ہیں. پھر ان کے گھر کے حال کو معلوم کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ہمارے والد ہیں جن کا نام یعقوب علیہ السلام ہے, نبی ہیں. پھر یوسف علیہ السلام کے گھر کا حال معلوم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم جب آنا تو تم کتنے بھائی ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ 12 بھائی تھے, ایک کا تو انتقال ہو گیا ہے, 11 ہیں, 11 میں سے ایک چھوٹا بھائی ہے بنیامین نام سے, ہمارے والد کے پاس لگا ہے, ہم 10 بھائی آئے. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم جب آنا اپنے 11ویں بھائی کو بھی لے کر آنا, آئے گا بھائی تو ہی اناج دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. بہرحال یہ جب جاتے ہیں, جانے کے بعد اپنے اناج کی گولیاں کھولتے ہیں تو اس میں پیسے بھی ہوتے ہیں, اناج بھی ہوتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے سامنے ذکر کرتے ہیں وہ بادشاہ بڑا اچھا ہے. بھائی نہیں پہچانتے کہ یہ یوسف علیہ السلام ہمارا بھائی ہے کیونکہ 40 سال کا عرصہ گزر چکا تھا, لیکن یوسف علیہ السلام پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرے بھائی لوگ ہیں اور جانتے تھے کہ یہ تھوڑے لالچی بھی ہیں, لہٰذا ان کو رقم لوٹا دوں تو یہ واپس نیکسٹ ٹائم لوٹ کر آئیں گے. تو جب نیکسٹ ٹائم آنا ہوتا ہے اناج کے لیے تو یعقوب علیہ السلام کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ بادشاہ وقت نے یہ شرط رکھی ہے کہ 11ویں بھائی کو لے کر آئیں, اسی کے بعد اناج دے گا. یعقوب علیہ السلام منع کرتے ہیں کہیں تم اس کو کھو نہ دو, یوسف کے پاس اس کا انجام نہ ہو جائے, لیکن وہ اس پر کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے, ہم اللہ سے وعدہ کر لیتے ہیں اس معاملے میں کہتے ہوئے بنیامین کو لے کر مصر آتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے دربار میں جب حاضر ہوتے ہیں تو یوسف علیہ السلام ان کا ویلکم کرتے ہیں, ان کے لیے شاہی دسترخوان بچھایا جاتا ہے, دو بھائیوں کو ملا کر ایک کرسی پر بٹھایا جاتا ہے. اس کے بعد ایک بھائی بنیامین اکیلے رہ جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں تمہارا بھائی نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہو گیا ہوں, میری ماں کے ساتھ جو میرا بھائی یوسف پیدا ہوا ہے وہ مجھ سے بچھڑ چکا ہے, آج وہ ہوتا تو ہم دونوں بھی ایک ساتھ بیٹھتے. تو یوسف علیہ السلام انہیں اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم مجھے اپنا بھائی سمجھ لو, لیکن بنیامین کہتے ہیں جو میری بات میرے یوسف میں تھی مجھے دنیا میں اور کسی شخص میں نظر نہیں آتی. اس کے بعد یوسف علیہ السلام اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے آہستہ کانوں میں بنیامین سے کہتے ہیں بنیامین کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہوا ہے تجھ سے جو بچھڑا ہوا بھائی وہ یوسف کوئی اور نہیں, وہ بادشاہ وقت ہے جو تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, میں خود تیرا بھائی. تو بنیامین خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے آپ اپنے سے الگ نہ کریں, لیکن اس کے بعد بھی یوسف علیہ السلام اپنے ساتھ میں رکھتے ہیں. اس کے بعد ایک تدبیر وہ کرتے ہیں, تدبیر یہ ہوتی ہے کہ جو بھائیوں کو اناج دے کر بھیج رہے ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام, جو شاہی پیالہ ہوتا ہے وہ بنیامین کے تھیلے میں رکھ دیا جاتا ہے. اس کے بعد جب یہ لوگ 11 بھائی نکلتے رہتے ہیں اناج لے کر تو فوراً وہاں پر ایک سپاہی آ کر کہتا ہے کہ شاہی پیالہ گم ہو چکا ہے, ہمیں یہ گمان ہے کہ تم میں سے کسی بھائی کے پاس وہ شاہی پیالہ ہے. جب تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں تو بنیامین کے تھیلے میں نکلتا ہے. تو اس وقت یہ سزا تھی کہ جو چور ہوگا اس کو غلام بنا دیا جاتا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر کی تھی, نہ یوسف علیہ السلام نے جھوٹ کہا, نہ یوسف علیہ السلام نے کوئی غلط بیانی کی تھی, بلکہ ایک پلان کیا تھا. پلان کے تحت بھی بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے ایک تدبیر بنائی تھی. تو میرے ہاتھ بنیامین کو روک دیا جاتا ہے, لیکن اب 10 بھائی پریشان ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے اپنے والد سے پہلے یوسف علیہ السلام کے متعلق وعدہ کیا تھا, ہم نے یوسف علیہ السلام کو کھو دیا, اب بنیامین کو بھی کھو دیں گے تو ہم اپنے والد کو کیا چہرہ دکھائیں گے. حتیٰ کہ ایک بھائی وہیں پر رک جاتا ہے, کہتا ہے کہ میں تو اپنے والد کو چہرہ نہیں دکھاؤں گا جب تک کہ بنیامین کو میں یہاں سے لے کر نہیں جاؤں گا. اب یہاں پر بنیامین کیا کرتے ہیں, اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی شاہی محل میں اچھی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. اب یہاں سے 9 بھائی کیا کرتے ہیں, یعقوب علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں, پورا واقعہ سنا دیتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کی سزا پکار ہوتے ہوئے کہتے ہیں مجھے کچھ اس بات کا علم نہیں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں تم جاؤ پھر سے بادشاہ وقت کے پاس معافی تلافی کرو, لیکن بنیامین کو لے کر آؤ. 9 بھائی پھر سے والد صاحب کے پاس سے آتے ہیں. 10 بھائی یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھروں میں جو کچھ بھی سامان تھا وہ سامان ہم نے آپ کی بارگاہ میں رکھ دیا. ہم نبی کے سچے بیٹے ہیں, ہم پر رحم کریں. گریہ گزاری کرتے ہیں, روتے ہیں, زار و قطار اس قدر کے اپنے آپ کو بے بس بتانے لگتے ہیں, مظلوم بتانے لگتے ہیں. یوسف علیہ السلام اسی وقت بات کو پکڑتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے بھائیوں, کیا ایسا رحم و کرم جو آج تمہارے دلوں میں پیدا ہو رہا ہے اس وقت تمہارے دلوں میں رحم و کرم کیوں نہیں پیدا ہوا جب تم نے یوسف کو جنگل میں لے گئے تھے, جب تم نے یوسف کو مارا تھا, جب تم نے یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا, جب تم نے یوسف کو قافلے کے ساتھ بیچ دیا تھا, تمہارے دل میں جب رحم و کرم کیوں پیدا نہیں ہوا؟
تو 10 بھائی یہ سن کر پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمام باتیں آپ کو کیسے معلوم؟ تو کہتے ہیں جس کے ساتھ تم نے یہ ظلم کیا تھا، اللہ نے اس ظلم کے بدلے میں یوسف کو تمہارے سامنے حاکم وقت بنا کر دکھا دیا۔ میں کوئی اور نہیں بلکہ میں خود یوسف ہوں جس کو تم نے کنویں میں پھینک دیا تھا، تم نے اس کو پستی میں پھینک دیا تھا، اللہ نے اس کو بلندیوں پہ بٹھا دیا۔ اس کے بعد میرے بھائی تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ اب بھائی سمجھتے ہیں، توجہ فرمائیں، کہ اب تو یوسف بادشاہ بن چکے ہیں، ہم سے بدلہ لیں گے، اب جو چاہیں وہ کریں گے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے اخلاق کریمہ دیکھیں، یوسف علیہ السلام کیسے اخلاق کے بلند پائے پر فائز تھے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، قرآن بیان فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین۔ اے میرے بھائیوں ڈرو نہیں، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں تمہیں آج کے دن معاف کرتا ہوں، کیونکہ رحم کرنے والا خدا ہے اور وہ سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تم سوچ رہے ہو کہ میں بدلہ لوں گا، میں تمہاری زیادتیوں کا کچھ نہ کچھ تمہارے ساتھ فیصلہ کروں گا، نہیں۔ یوسف کے اخلاق یہ ہیں کہ یوسف اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے اخلاق ایسے تھے، روایت میں آتا ہے کہ جب قحط پڑا ہوا تھا تو اس وقت یوسف علیہ السلام پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو آپ کی لوگوں نے کہا کہ اے یوسف، آپ اتنے بڑے خزانوں کے مالک ہیں، کم از کم پیٹ بھر کر تو کھانا کھائیے۔ تو یوسف علیہ السلام کہتے تھے، میں پیٹ بھر کر کھانا اس لیے نہیں کھاتا ہوں تاکہ مجھے بھوکے لوگوں کی بھوک کا احساس ہمیشہ رہے، کیونکہ قحط کا دور ہے، کئی سارے لوگ بھوکے بھی ہوں گے۔ میں پیٹ بھر کر کھاؤں گا تو لوگوں کی بھوک کا احساس مجھے نہیں رہے گا، میں بھوکا کچھ رہوں گا تو لوگوں کی بھوک کا احساس مجھے پیدا ہوگا اور خدمت کا جذبہ میرے اندر اور پیدا ہو جائے گا۔ تو بڑے لوگوں کی ہمیشہ یہ عادت ہوتی ہے کہ احساس رکھ کر وہ خدمت کا جذبہ دیتے رہتے ہیں۔ تو میرے ہاتھ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ والد صاحب کیسے ہیں؟ تو فرماتے بھائی کہ آپ کی محبت میں وہ رو رو کر اپنے آنکھوں کی کمزوری انہیں آ گئی ہے، یہاں تک کہ آنکھوں کی بینائی ان سے چلی گئی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام وہ کرتا جس کو یعقوب علیہ السلام نے تعویذ کے طور پہ انہیں دیا تھا، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لا کر آگ میں پہنایا تھا، وہ کرتا نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ میرے والد محترم کے آنکھوں کو لگا دو، اللہ نے چاہا تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ تو بھائی وہ کرتا لے کر جب یعقوب علیہ السلام کی طرف جانے لگتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو کو کئی میل دور پہلے ہی سونگھ لیتے ہیں، اپنے پوتروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں یوسف کے بدن کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ تو آپ کے پوترے کہنے لگتے ہیں، آپ ہمیشہ یوسف چاچا کی محبت میں ہوتے ہیں، شاید اس لیے کہہ رہے ہیں۔ یوسف آپ کے چاچا تو کب کے انتقال ہو چکے ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں جس بات کو میں جانتا ہوں اس بات کو تم بھی نہیں جانتے، میرے اور اللہ کے درمیان میں وہ راز چھپا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ جب کرتا قریب لایا جاتا ہے تو یہودا جو سب سے بڑا بھائی تھے وہ آگے بڑھتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے آنکھوں میں جب کرتا لگاتے ہیں اللہ کے حکم سے یعقوب علیہ السلام کی روشنی آنکھوں کی لوٹ آ جاتی ہے۔ پورا واقعہ بیٹے بیٹھ کر وہاں پر سنا دیتے ہیں۔ توجہ طلبات حضرات محترم، ہم اہل سنت والجماعت والے تبرکات کے قائل ہیں، ہم اہل سنت والجماعت والے بزرگان دین کے تبرکات سے فائدہ اٹھانے کے قائل ہیں۔ دیکھیں بعض لوگ الزام لگاتے ہیں تبرکات سے کیا ملتا ہے؟ قرآن بیان فرماتا ہے یوسف علیہ السلام کے کرتے کو جب یعقوب علیہ السلام سے لگایا گیا تو ان کے آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی۔ جب نبی کو ایک نبی کے تبرک سے پیدا ہوا ہے تو ہم عوام کو اولیاء اللہ کے تبرکات سے کیوں پیدا نہیں ہو سکتا؟ توجہ طرف بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے منہ مبارکہ، اولیاء اللہ کے منہ مبارکہ، صحابہ اکرام کے آثار مبارکہ، یہ وہ چیزیں ہیں محترم سامعین جو ہمارے دلوں کے سکون کا راحت کا ذریعہ بنایا گیا۔ اولیاء اللہ کے تبرکات انسان کے اندر روحانی طاقت کو قوت بیان کرواتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس سے بھی کہتے ہیں مصعب روزہ لے کر اتنا کتنا بول لیتے ہیں، جمعہ میں بیان بھی کر لے رہے ہیں، تفسیر بھی بول لے رہے ہیں، زبان نہیں سکھری کیا؟ تو ان تمام کے لیے یہی ایک جملہ ہے، یہ جو کچھ بھی اللہ مجھے قوت گوئی دیا ہے، یہ جو کچھ بھی طاقت ہے، یہ طاقت کسی اور نہیں بلکہ فاتحہ کے تبرک کی طاقت ہے، یہ فاتحہ کے تبرک کی طاقت ہے۔ ہم فاتحہ والے ہیں، فاتحہ کا کھاتے ہیں، تو فاتحہ کی قوت اور روحانیت یہ ہوتی ہے کہ نہیں بولنے والے کے اندر بھی دم آ جاتا ہے، آنکھوں کی بینائی بھی آتی ہے، چشمائی بھی آ جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ چہروں پہ نور بھی لا دیتا ہے۔ تو جو کچھ فیضان ہے یہ بولنے والا کچھ نہیں ہے، اس کو فاتحہ کے تبرک کے کھانے کی برکت ہے جو کہ ظاہر ہو رہی ہے۔ تو میرے حال یہ تبرکات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اہل سنت والجماعت والوں کو، کہ اولیاء اللہ سے نسبتیں جوڑی رکھیں۔ دیکھیں ایک کردے نے جب یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دی تو اولیاء اللہ کے فیضان اور ان کے دعاؤں کا اثر ہماری زندگیوں پر کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس سمجھنے والی ضرورت ہے، اولیاء اللہ کے درباروں کو معمولی نہ سمجھے، وہاں ہر دن ہر آن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان کی رحمتوں میں جو بیٹھتا ہے اللہ انہیں بھی وہاں سے موصلہ بارش میں ملا کر بھیج دیتا ہے۔
تو پہلے ہاتھ، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام جب آتے ہیں تو والہانہ استقبال یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم کا کرتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ ایک ماں کی اپنے اولاد کے ساتھ کیا محبت ہوتی ہے۔ یہ واحد قرآن کا وہ واقعہ ہے جس میں ایک بیٹے کی اپنے باپ کے ساتھ محبت کا ذکر کیا گیا کہ جب آتے ہیں یوسف علیہ السلام ایک جانب سے، یعقوب علیہ السلام دوسری جانب سے، منظر ایسا حسین و جمیل اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی طرف آتے ہیں، آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ تو فرماتے ہیں جبرائیل مولا اے یعقوب علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو باپ اور بیٹے کا بچھڑنا تھا اور جو آج ملنا تھا، یہ اتنا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اللہ نے تمام فرشتوں کو اس منظر کو دیکھنے کی اجازت عطا فرمائی۔ میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ آسمان کی پوری مخلوق باپ اور بیٹے کے ملنے کے آج اس منظر کو دیکھنے والی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو قریب آتے ہیں، جبرائیل فرماتا ہے یوسف آپ رکیے، آپ کے والد کو سلام کر دیجیے کیونکہ وہ طرف ہے آپ کی محبت میں۔ تو یعقوب علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، اپنے بیٹے کو چومی دیتے ہیں، ذرا تخیل لانے کی کوشش کریں، تصور میں لانے کی کوشش کریں۔ 40 سال ایک باپ جس بیٹے کی محبت میں رویا تھا، آنکھوں کی روشنی کو کھویا تھا، دن و رات سانس کے ہر لمحے کے ساتھ جس بیٹے کو یاد کیا تھا، آج وہ بیٹا جب اس کے آنکھوں کے سامنے آیا، اس باپ کی محبت کا کیا عالم ہوگا، اس بیٹے کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ جب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور دیکھ کر زار و قطار ہونے لگتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام بھی جب دیکھتے ہیں، جب باپ بیٹے کا ملن ہوتا ہے تو ایسا حسین منظر نظر آتا ہے کہ ہر طرف مبارکبادیوں کی آواز آتی ہے، اے یوسف مبارک ہو، آج تمہارے باپ سے تمہاری ملاقات ہو چکی ہے، اور اے یعقوب تمہیں مبارک ہو، تمہارا بیٹا تمہیں آج مل چکا ہے۔ تو اس کے بعد محبتیں جب مل جاتی ہیں تو اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کو لے کر یوسف علیہ السلام دربار میں جاتے ہیں، اپنے تخت پر بیٹھتے ہیں، تو اس منظر کو جو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس مقام کو، جلالت کو دیکھنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ اور وہ 11 بیٹے اس مقام کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام کے فوراً وہیں پر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں، والد سے کہتے ہیں اے میرے والد محترم، جو میں نے خواب دیکھا تھا، 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ تمہارا سجدہ کرنا اسی خواب کی تعبیر ہے۔ میرے بھائی 11 ستاروں کی طرح مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میری والد اور والدہ اگرچہ سوتیلی ماں ہے، میری سوتیلی ماں، میرا باپ، چاند اور سورج ہیں، یہ دونوں مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جو واقعہ ہمارا شروع ہوا تھا، یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا خواب، 11 ستارے، چاند اور سورج میں سجدہ کر رہے تھے، اس کی تعبیر کس طریقے سے پوری ہو جاتی ہے۔ ایک باپ کے لیے کتنا بڑا یہ منظر ہوگا جب باپ دیکھتا ہے جس بچے کو مجھے بچپن سے الگ کیا گیا، جس بچے کو مارا گیا، ستایا گیا، کنویں میں ڈالا گیا، مصر میں بیچا گیا، 12 سال قید میں رکھا گیا، اور ان کی زیادتیاں جس نے سہی، جس نے خدمتیں کی، تمام زمین پر رہ کر جس نے خدمتیں کی، آج وہ باپ اپنے بیٹے کو تخت شاہی پر دیکھ رہا ہے۔ یقین جانے محترم سامعین، باپ اسی وقت سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب اپنے بیٹے کا مقام اپنے سے بڑا سامنے دیکھتا ہے۔ باپ کے دل میں جلن نہیں ہوتی ہے میرا بیٹا مجھ سے بڑا ہے، بلکہ باپ کے لیے سب سے بڑی خوشی کا منظر ہوتا ہے جب بیٹا باپ سے بھی آگے بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام سرتوں کا اظہار فرماتے ہیں، حتیٰ کہ کم و بیش 24 سال یوسف علیہ السلام کے ساتھ یعقوب علیہ السلام رہتے ہیں، اس کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے، پھر انہیں لے جا کر ملک شام میں ہی ان کی تدفین ہوتی ہے۔ باپ کے انتقال کے 23 سال بعد یوسف علیہ السلام کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے، لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں انہیں ہمارے علاقے میں تدفین کرو، بعض کہتے ہیں ہمارے علاقے میں دفن کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکمت وہاں پر الہام فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے مزار کو بنائی جاتی ہے، تابوت کی شکل میں رکھ کر وہ دریائے نیل میں آپ کو تدفین کیا جاتا ہے، تاکہ دریائے نیل کا پانی یوسف علیہ السلام کے مزار کو لگ کر جس علاقے میں چلا جائے گا، اللہ کی برکت وہاں پہنچ جائے گا۔ 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کا جب گزر یہاں سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے اے موسیٰ، دریائے نیل میں یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، آپ اس کو لیتے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کہاں ہے، اس کی نشاندہی کہا، 400 سال کا عرصہ گزرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تلاش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یوسف علیہ السلام کے مزار کے متعلق اعلان کیا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے، بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے کوئی جانتا ہے یوسف علیہ السلام کی مزار دریائے نیل میں کہاں ہے؟ تو ایک بڑی عورت ہوتی ہے، کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں، میں نے اپنے آبا و اجداد سے سن رکھا ہے کہ ان کا مزار کہاں پر ہے، اس کی نشاندہی میں جانتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پھر کیا بات کی گئی ہے، چلو وہ مزار کو وہاں پر بتا دو تاکہ اس تابوت کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تو بڑھیا کہتی ہے چھوٹی موٹی بات ہے، یوسف علیہ السلام کے مزار کی بات ہے، ایسے دے دینا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں ہم سے بھی لے لیں گے، تو کیا ہم بولتے ہیں کہ نبیوں سے ہی کیا جاتا ہے، آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ تو
اس کے بعد گڑیا یہ شرط رکھی ہے کہ اے موسیٰ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں جنت میں آپ کی پڑوسن بن جاؤں. جنت میں اتنی شارپ مائنڈ ہے. دیکھو جنت نہیں مانگ رہے، پہلے کیا بولے موسیٰ میں یہ چاہتی ہوں کہ پڑوسن آپ کی میں بن جاؤں. تو موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں جنت مانگ لی تھی تو ایک بڑی بات تھی. جنت نے ڈائریکٹ نہیں پڑوسن ہونا، یہ نہیں ہوتا چھوٹی موٹی چیز مانگ لو. بولتے ہیں یوسف کا مزار ہے، بات کچھ اور ہے. اس نے یوسف جس نے دیکھا ہے اسے اس بات کا اندازہ ہے. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ تو خاتون جنت نہیں سیدھا میری پڑوسن ہونے کا حق مانگ رہی ہے، کیا میں اس کو دے سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ یوسف کے مزار کی نشاندہی کے بدلے میں جنت میں اس نے مانگ لیا ہے تو یہ بہت چھوٹی چیز ہے. میرے یوسف کا مقام بہت بڑا ہے، جنت اس نے مانگ لی ہے تو جنت بھی دے دی جائے گی اور پڑوسن بھی آپ کی بنا دی جائے گی. بہرحال بڑی عورت نشاندہی کرتے ہیں. 400 سال کے بعد اس تعبد کو نکال کر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے لے کر بڑھ جاتے ہیں. تو یہ وہ یوسف علیہ السلام ہے جس کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، جن کے انداز کو، جن کے چڑھاؤ کو، جن کی پستی کو، جن کی زندگی کے مختلف حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے اور اس کو احسن القصص کہا ہے. محترم احبہ، اگر میں اس واقعے کے لے کر ایک ایک تار کو کھینچ کر بنیاد کو بیان کرتا جاؤں تو میں کہہ سکتا ہوں اثر تک کا بھی وقت کافی نہیں ہوگا. اتنے رموز، اتنے اسرار اور اس میں اتنی نصیحتیں، اتنا درس، اتنا پیغام، اتنی تمام باتیں ہمارے لیے ہیں. لیکن کیونکہ واقعے پر ہی اکتفا کرنا وقت کی ضرورت ہے، لہٰذا اس واقعے کو میں یہیں پر اتنی باتوں پر ہی اکتفا کر رہا ہوں.